میں ذرا کامران رشید صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز ان کی آج پرائم منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے ڈیلیگیشن کے ساتھ. کامران بھائی میری آپ کے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار ایک تو بڑا اچھا وہ اعلامیہ تو ہمیشہ نکلتا ہے نا, سب اچھا, آل گڈ, آل از ویل, لیکن جب دوستوں سے باتیں ہو رہی تھی 2-3 جملے انٹرسٹنگ آئے. انہوں نے کہا لک بزی ڈو نتھنگ, یہی چیزیں ہو رہی تھیں. ہمیں سرکار نے واضح کہہ دیا 1-2 سال بھول جائیں, کوئی فسکل سپیس نہیں ہے, ہم آئی ایم ایف کے اندر پھنسے ہوئے ہیں سب کچھ. اور سارے لوگ مایوس تھے جو اس میٹنگ سے باہر آئے ہیں, اور سارے بگ گنز آپ اس کے اندر تھے. اس سے پہلے میں ایک آپ کو ڈیفینیٹلی سا پتا ہوگا, میں ناظرین سے شیئر کر دوں. ناظرین آج ایک رپورٹ بھی آئی ہے اوورسیز انویسٹر چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی. یہ ایک بزنس کانفیڈنس انڈیکس سروے کرتے ہیں, ہر سال میں 2 دفعہ کرتے ہیں, اور یہ اس لیے OICCI امپورٹنٹ ہے کہ ایک تخمینے کے مطابق جو فارمل اکانومی ہے اس کا 80% GDP کا یہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل تو 9% انویسٹر کانفیڈنس نیچے آ گیا ہے, لیکن جب آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ سروسز سیکٹر میں یہ 20% کمی ہو گئی ہے کانفیڈنس میں, مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 7% کمی ہے, اور نیو انویسٹمنٹ کے جو ارادے تھے وہ 10% سے زیادہ ڈراپ ہو گیا لاسٹ سروے کے بعد. پھر جو ہے اگلے 6 ماہ کے لیے 34 سے 35% لوگوں کا بزنس مین ٹاپ بزنس کا خیال ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوں گے, اور 79% جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا کنسرن پیش کیا ہائی ٹیکسز کے اوپر, اور 61% لوگوں نے ٹاپ بزنس مین نے کہا کہ پولیٹیکل یہ جو ہے کرنٹ اسٹیبلٹی اور انکنسسٹنٹ گورنمنٹ پالیسیز, کہ گورنمنٹ کی پالیسیز پکی ہیں ہی نہیں, ہم کیا کریں. اور یہ صحت بھائی اب یہ وہ لوگ ہیں جو فارمل اکانومی کا 80% جو ہے اس کا حصہ ہیں. آپ بھی ٹیکسٹائل کے سے آپ کا تعلق ہے کامران بھائی, آپ لوگ میسو آلموسٹ 50% آف پاکستان ایکسپورٹس آپ لوگ کرتے ہیں. آپ بتائیں نا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, گورنمنٹ کوئی میننگ فل ریفارمز لا رہی ہے, انٹرسٹڈ ہے, کہ بس وہی ہر چیز IMF پہ ڈال کے اور سیم ایز آلویز کام چلے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. سر ایشو یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہماری جو پرائرٹیز اور ترجیحات ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے, اینڈ گورنمنٹ بجائے اپنے ایکسپینڈیچرز, اپنا PSDP, کوئی اور چیزیں فضول کے اخراجات ریڈیوس کرے, کوئی جینوئن ریفارم الیکٹریسٹی سیکٹر میں, گیس سیکٹر میں, ٹیکسیشن میں لائے, وہ نہیں نظر آ رہا. انفیکٹ کل جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے PM ہاؤس میں, اگر لیٹ سے 16 لوگ پریزنٹ تھے اینڈ 5 آن لائن تھے, 21-22 لوگوں کی سنوائی ہوئی, تو آئی تھنک اس میں سے کوئی تقریباً 95% نے کہا کہ یہ ٹیکس سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے. 29% کارپوریٹ ٹیکس ہے, 10% سپر ٹیکس ہے, پھر اس کے اوپر آپ ایڈوانس ٹیکس, ٹرن اوور ٹیکس, EOBI, سوشل سیکورٹی, ساری لیویز ڈال دیں تو اس وقت کوئی بھی اچھا بڑا ادارہ آلموسٹ 55 سے 60% ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہا ہے, جو کہ ایسے 3 یا 5 سال پہلے نہیں تھا. تو جب آپ نے اپنی پہلے تو کچھ آپ نے کما کے دکھانا, اچھا کما کے بھی آپ نے تب دکھانا ہے جب آپ پورے ریجن کا سب سے مہنگی ترین بجلی کا نرخ, گیس کا نرخ, پورے ریجن کی سب سے ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ, پورے ریجن کی ہائیسٹ پاسبل ٹیکسیشن. دنیا کے ساتھ کمپیریزن چھوڑ دیں, میں صرف اس وقت بنگلہ دیش, انڈیا اور ویتنام کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ ویتنام کو بھی چھوڑ دیں, بنگلہ دیش, انڈیا جو آپ کے آگے پیچھے بنے, انڈیا آپ سے ایک دن بنا اور بنگلہ دیش 1971 میں بنا, ان کی صنعت کہاں سے کہاں ترقی کر گئی, ہم کہاں کے کہاں رہ گئے یا کہاں کے کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہم سر معذرت کے ساتھ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفیسٹ فائنینسنگ کر رہے ہیں, ہم کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے. اینڈ میں آپ کے چینل پہ آپ کے آڈینس کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 12 مہینے کا جو پروجیکٹڈ ایکسپورٹ ہوگی وہ پچھلے سال سے $1.5 بلین کم ہوگی. یعنی کہ وہ اگر پچھلے سال آپ نے $32 بلین ایکسپورٹ کیا تو اس سال آپ 30.5 سے 30.75 بلین ایکسپورٹ کریں گے, اور پچھلے سال آپ نے $57 بلین امپورٹ کیا تھا جو کہ غلط فگر تھا, تو اس سال آپ 67 to 69 بلین امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, جس میں بے شک سرکار کا قصور نہیں ہے. مشرق وسطی کی جنگ کے اثرات, میں ابھی فگرز دیکھ رہا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے کامران بھائی فگرز آئے ہیں, ٹاپ لائن والوں نے نکالے ہیں کہ
پہلے 11 مہینوں میں 27.9 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہوئی ہے, تقریباً 28 بلین. اب 11 مہینوں میں ہو گیا, مہینہ ہی رہ گیا نا. تو وہی آپ کی بات ہے کہ یہ تو 30 سے بھی نیچے ہی مشکل سے 30 ٹچ کرے گا, مشکل سے. اور سر اس میں صرف جو آپ کی سلور لائننگ ہے, جو ہم بار بار پیٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ آپ کی صرف ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اچھی ہے بری ہے, وہی ایک پرفارم کری ہے, وہی آپ کو ایکسپورٹ لا کے دے رہی ہے, باقی سب ایکسپورٹ اورینٹڈ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب, یہ ہر وقت ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ڈالر کمانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. فائنانس ابھی بحث چل رہی ہے ویسے, لیکن فائنانس منسٹری والوں نے جا کے مان لیا ہے آئی ایم ایف سے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بند کر دیں. پہلے جو چل رہی ہیں ان کو 2-4 سال میں بند کر دیں 2030 تک, اور نئی نہ لگائیں. اب اگر آپ نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, آپ مال باہر سے منگواتے ہیں, ری ڈو کر کے واپس بھیج دیتے ہیں, کوئی ٹیکس اس کا امپیکٹ نہیں ہے. چلے پہلے 80-20 رکھا ہوا تھا کہ 20 لوکل مارکیٹ میں آپ دے دیں, اب نہ دیں. 100% ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کیسے یہ افسر شاہی مان رہی ہے؟ صرف فائنانس والے اپنی لے لیتے ہیں ریونیو ریلیفز وغیرہ آئی ایم ایف سے, باقی اگر گروتھ اورینٹڈ پالیسیز نہیں ہوں گی, جس ملک میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز نہ لگیں وہ ملک ایکسپورٹ کیسے کرے گا؟ سر دیکھیں, جتنے آپ کے موجودہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں یا انڈسٹریل ڈکلیئرڈ انڈسٹریل زونز ہیں, ان سب کا جو سٹیٹس ہے وہ 2035 تک ریووک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو یہ لکھ کے دے چکے ہیں آئی ایم ایف کو. نئے ای پی زیز یا ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز یا انڈسٹریل زونز وہ بھی منع کر دیا گیا ہے کہ وہ مزید اب اور نہیں لگ سکتے, نہ ان کو آپ کسی قسم کے کنسیشنز دیں گے. اب مالک صاحب آپ مجھے خود بتائیں, انویسٹمنٹ وہاں ہوگی جہاں کوئی ریٹرن ہوگا. یہ ایک اکنامکس کا بیسک پرنسپل ہے. اگر یہاں پہ آپ انویسٹر کو, بزنس مین کو, انڈسٹریلسٹ کو سکویز کرتے جائیں گے تو سر ویری نیچرلی پیسہ دبئی, کینیڈا, لنڈن آگے پیچھے جائے گا. یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ جو ہے ایک سنہرا موقع ہے جس میں کیپٹل آؤٹ فلو ٹیمپرریلی رکی ہوئی ہے. اگر یہ کل کو مشرق وسطیٰ کے ایشوز ریزالو ہو گئے, سیز فائر ہو گیا, پھر آپ یہ دیکھیں گے ریپڈ کیپٹل آؤٹ فلو کیسے ہوگا. انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ کی سر کوئی ترجیح نہیں ہے انویسٹمنٹ انڈسٹریلائزیشن کی طرف. آپ وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں. پچھلے سال بنگلہ دیش میں اتنے رائٹس ہوئے, آپ اس کا تھیلے بھر کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. امریکہ نے 2022 آنورڈز چائنا پہ ٹیرف لگائے, اگین آپ اس کا کوئی میننگ فل امپیکٹ نہیں لے سکے. اور ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے سال جو ٹیکسٹائل صنعت ہے وہ 17.88 بلین ڈالرز نے ایکسپورٹ کیا. اس سال ڈسپائٹ ریکارڈ ہائی فیول. سر ابھی انڈیا نے ریڈ کارپیٹ کھول دیا نا, انہوں نے کہا ہے کہ ایکس اماؤنٹ آپ جو انڈسٹری کے اندر پیسہ لگائیں, نو کوشچنز آسکڈ, آپ آئیں پیسے لگائیں انڈسٹری میں, ریل اسٹیٹ یا اس میں نہیں, انڈسٹری میں لگائیں, جابز کریٹ ہوں گی, اس میں آپ کو ٹیکس ایگزمپشن بھی دے رہے ہیں, اس میں سب کچھ دے رہے ہیں, اور بہت زیادہ وہ جو سرمایہ وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ سے. سر ہم نے کل یہ بڑا کلیئرلی ان کو کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا, آپ گورنمنٹ کی ایک جوائنٹ ٹیم قابل سیکٹری حضرات کی بھیج دیں, قابل منسٹرز کی بھیج دیں, یہ وہاں سے جا کے کچھ سیکھ کے آئے کہ وہاں پہ ٹیرفز کیا ہیں, بجلی کے, گیس کے, ٹیکسیشن کے, انٹرسٹ ریٹ کے, اینڈ ان کے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں, اینڈ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, نہ کہ وہ ڈسٹرکٹ کر رہے ہیں انڈسٹری. ہم انفارچونیٹ سر ہر وہ کام کر رہے ہیں جس میں انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین یہاں سے جائے گا, اینڈ یہاں سے وہ سر نہ بھیجیں, بیوروکریٹس کو نہ بھیجیں, وہ صرف یہ سیکھ کے آئیں گے کہ روڑے کیسے اٹکانے ہیں, دکان کیسے چمکانی, خود چلے جائیں, آ کے پالیسی پیپر لا کے دے دیں. بیوروکریٹس نے ہی تباہ کر دیا یہ جو ہمارے سو کالڈ بیوروکریٹس ہیں. آپ کے ایک میں نے ایک پروگرام بھی کیا, آپ کے سیکٹری انڈسٹریز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس دسمبر سے پالیسی پڑی ہوئی ہے لیتھیم بیٹریز کی, وہ پالیسی ابھی تک نہیں کلیئر ہو رہی. موبائل فون انڈسٹری کی پالیسی پڑی ہوئی ہے, وہ نہیں ہو رہی. کار مینوفیکچرز اور امپورٹ کی پالیسی ہے, وہ نہیں بیٹھی ہوئی. دسمبر سے 3-4 ماہ ہو گئے ہیں, ان پالیسیز پہ بیٹھ جاتے ہیں اپنی مرضی کے ویسٹڈ گروپس کو چیزیں کرنے کے لیے. سو بیوروکریسی سے آپ بچیں. آپ کا بھی انڈسٹری کا, ٹاپ انڈسٹریز کا بھی یہی حال ہے ود ایف بی آر اور دوسرے. ایکسکیوز می سر ملتے جلتے حالات, بالکل ملتے جلتے حالات ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ ایف بی آر نے ٹیکس کلیکشن ایئر آن ایئر تو بڑھا لی ہے, لیکن وہ انہوں نے بڑھائی کیسے ہے, سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس بڑھا کے اینڈ کارپوریٹ ٹیکس بڑھا کے
یہی دو لوگ میرا خیال ہے ٹیکس نیٹ میں ہیں. ایک آپ کا پورا کارپوریٹ سیکٹر اینڈ جو بیچارہ سیلریڈ آدمی ہے, چاہے وہ مڈل کلاس کا ہے چاہے وہ لوور کلاس کا ہے, تو دونوں کے ساتھ یہ سر بڑی زیادتی ہے. رادر دین کہ یہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کریں اینڈ یہ نان فائلر فائلر والا مذاق بند کریں. میرا خیال ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں فائلر نان فائلر کا کانسیپٹ ہے. پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے سر کہ آپ کا جو ٹیکس ریٹرن والا فارم ہے نا, وہ دنیا کا شاید لمبا ترین ٹیکس ریٹرن فارم ہے, جبکہ امریکہ جو آپ سے 10 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے وہاں 2 یا 3 پیج کا ٹیکس ریٹرن فارم ہوتا ہے, وہ آٹومیٹڈ ہوتا ہے. تو آئی تھنک سر آپ کو ٹیکس کا نظام سمپلیفائی کرنا ہے, یہ فائلر نان فائلر والا مذاق بند کریں. انڈیا میں میں دیکھ رہا تھا, انڈیا میں میکسیمم کیٹیگری وائز ہیں لیکن میکسیمم ابھی 30 پیجز ہیں, ہمارے 147 پیج ہیں. اور ابھی یہ جو تھنک ٹینک ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک, جنہوں نے پہلا بزنس آپ نے نکالا ہے, پہلا شیڈو بجٹ, وہ 1 پیج کا ایک پریکٹیکل انہوں نے آفر کیا ہے کہ یہ کر لیں. لیکن دیکھنے کی بات ہے دونوں, چاہے وہ ریٹیلر ہے یا بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, دونوں دکھی آپ نظر آتے ہیں ایف بی آر سے اور سرکار سے, کہ سوائے پیسے کھینچنے کے فیسیلیٹیشن کوئی نہیں ہے, صرف پیسے کھینچو. اور جیسے میر صاحب نے کہا گورنمنٹ کو کچھ ملے نہ ملے ہماری جیب میں آپ ڈالیں.